آج ہم ایک ایسے منظرنامے پر بات کریں گے جہاں مشرق کے وسطی کی کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ جی، ہم 2026 میں ایران کی ممکنہ جنگ کی وجوہات، اس کی پوری ڈائنامکس اور دنیا پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ان سب کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 28 فروری 2026 یہ وہ تاریخ ہے جس نے ایک ایسے تنازع کو جنم دیا جس کی لہریں پوری دنیا میں محسوس کی گئیں۔ یہ وہ دن تھا جب تمام سفارتی کوششیں یوں سمجھیں کہ ناکام ہو گئیں اور فوجی کارروائی ہی سب سے بڑا آپشن بن گئی۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر اچانک فضائی حملوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ حملے اتنے شدید تھے کہ ان میں سپریم لیڈر علی خامنئی اور کئی دوسرے بڑے حکام بھی مارے گئے۔ اچھا، تو یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے۔ اس جنگ کی جڑیں اگر آپ دیکھیں تو 70 سال سے بھی زیادہ پرانی دشمنی میں پیوست ہیں۔ یہ ٹائم لائن ہمیں پوری کہانی بتاتی ہے کہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے۔ دیکھیں، 1953 میں امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے ہونے والی بغاوت سے لے کر 1979 کے اسلامی انقلاب تک، پھر 2020 میں قاسم سلیمانی کا قتل اور 2025 کی 12 روزہ جنگ، ہر ایک واقعہ اصل میں ایک سیڑھی کا قدم تھا جو ہمیں 2026 کی اس جنگ کے دہانے پر لے آیا۔ عدم اعتماد اور دشمنی بس بڑھتی ہی چلی گئی۔ تو یہ تو ہو گئی تاریخ کی بات، لیکن یہ جنگ اب حال کا حصہ ہے۔ آئیے اب ذرا میدان جنگ کا رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نئی قسم کی جنگ لڑی کیسے جا رہی ہے۔ یہاں ہمیں لڑائی کی دو بالکل مختلف حکمت عملیاں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف ہے امریکہ اور اسرائیل جو پریسیجن سٹرائکس پر انحصار کر رہے ہیں، مطلب ہائی ٹیک ہتھیاروں سے بالکل ٹھیک نشانے پر، یعنی فوجی اڈوں یا اہم عمارتوں پر حملہ کرنا تاکہ آس پاس کم سے کم نقصان ہو۔ اور دوسری طرف ہے ایران اور اس کے اتحادی، جن کا طریقہ ہے اسیمیٹرک ریٹیلیشن، یعنی وہ میزائلوں اور ڈرونز کی ایک بڑی تعداد سے حملہ کرتے ہیں تاکہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ اب اسرائیل کے آئرن ڈوم جیسے جدید دفاعی نظاموں کو بائی پاس کرنے کے لیے ایران نے ایک بہت ہی متنازع ہتھیار کا استعمال کیا جسے کہتے ہیں کلسٹر میونیشن۔ اور یہ ہتھیار متنازع کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جتنا فوجی طور پر مؤثر ہے اتنا ہی عام شہریوں کے لیے خطرناک بھی ہے۔ اچھا، تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ ڈیفنس سسٹم کے لیے وقت کے خلاف ایک دوڑ کی طرح ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑا کنستر لانچ کیا جاتا ہے۔ اگر دفاعی نظام اس کنستر کو ہوا میں ہی تباہ نہ کر پائے تو یہ کھل جاتا ہے اور اس سے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے بم یا بومبلیٹس ایک بڑے ایریا میں پھیل جاتے ہیں، اور پھر اتنے سارے بموں کو ایک ساتھ روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک خطرہ سینکڑوں خطروں میں بدل جاتا ہے۔ لیکن جنگ کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہتے، اس کی قیمت عام لوگوں کو اور پوری دنیا کی معیشت کو چکانی پڑ رہی ہے، اور انسانی نقصان کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ مارچ 2026 کے آخر تک ایران، لبنان، اسرائیل، عراق اور خلیجی ریاستوں میں 10,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے تھے، اور یہ تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی کیونکہ یہ ممالک براہ راست جنگ کی لپیٹ میں تھے۔ دی نیو یارک ٹائمز نے اسے 1970 کی دہائی کے توانائی کے بحران کے بعد سپلائی میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب توانائی کی سپلائی لائنز متاثر ہوتی ہیں تو عالمی معیشت پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے 70 کی دہائی میں ہوا تھا۔ تو یہ معاشی جھٹکے لگے کیسے؟ سب سے پہلے تو ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے دنیا کا بہت بڑا حصہ تیل حاصل کرتا ہے۔ اس کے بند ہونے کا مطلب ہے کہ تیل اور گیس کی سپلائی بری طرح متاثر ہوئی۔ پھر ایران، اسرائیل، سعودی عرب اور کویت میں توانائی کے مراکز پر حملے ہوئے۔ نتیجہ، تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، اور ایوییشن اور ٹورزم کی صنعتیں بھی ٹھپ ہو کر رہ گئیں۔ اور اس جنگ کا مالی بوجھ بھی بہت زیادہ ہے۔ پینٹاگون کو جنگ شروع ہونے کے صرف 1 مہینے بعد مزید $200 ارب کی فنڈنگ کی درخواست کرنی پڑی۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ اب یہاں سے ایک بہت ہی اہم اور شدید بحث شروع ہوتی ہے۔ کیا اس جنگ کا کوئی جواز تھا، اور کیا یہ بین الاقوامی قانون کے مطابق تھی بھی یا نہیں؟ حکام کی طرف سے جنگ کے جو جواز پیش کیے گئے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے۔ کبھی کہا گیا کہ یہ ایک فوری خطرے کو روکنے کے لیے ہے، تو کبھی کہا گیا کہ اس کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیتوں کو تباہ کرنا ہے۔
پھر نیوکلیئر پروگرام کا ذکر آیا، حکومت کی تبدیلی کی بات ہوئی اور یہاں تک کہ ایران کے قدرتی وسائل پر کنٹرول حاصل کرنے کا بھی کہا گیا۔ جب وجوہات اتنی بدل رہی ہوں تو یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ اصل مقصد کیا تھا؟ خاص طور پر اگر ہم نیوکلیئر پروگرام والے جواز کو دیکھیں تو یہاں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ یہ جنگ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے ضروری تھی، لیکن دوسری طرف بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی یعنی IAEA کا کہنا تھا کہ جنگ شروع ہونے کے وقت ایران میں کسی منظم نیوکلیئر ویپنز پروگرام کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اور پھر قانونی حیثیت کا سوال بھی ہے۔ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حملے امریکی قانون کے تحت غیر قانونی تھے، کیونکہ ان کے لیے کانگریس کی اجازت نہیں لی گئی۔ پھر یہ جو کیا سارائی پر مبنی پیشگی حملے کا جواز دیا گیا، اسے قانونی طور پر بہت کمزور سمجھا جاتا ہے، اور ناقدین اسے سیدھا سیدھا ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی قرار دیتے ہیں۔ تو آخر میں ہم ایک بہت بڑے سوال پر آ کر رک جاتے ہیں۔ جب جنگ کے جواز پر اتنی بحث ہو رہی ہو اور خطہ پہلے سے بھی زیادہ غیر مستحکم ہو گیا ہو، تو ایسی پیشگی جنگ کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔